بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 اگست بروز جمعہ ہم بات کریں گے 4 اہم کیسز کے حوالے سے۔ میڈیکل کے سٹوڈنٹس کے لیے جو انٹری ٹیسٹ کا معاملہ تھا، لاہور ہائی کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی مختصر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے غلام ارباب رحیم پر حملہ کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے غنڈوں کی طرف سے، وہ معاملہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو زرداری خاندان کو سندھ حکومت اب ہاتھ سے جاتی نظر آ رہی ہے، یہ اس بنیاد پر یہ کیوں حملہ کیا ہے۔ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور شرجیل میمن آج گئے تھے امریکہ جانے کے لیے، سندھ ہائی کورٹ سے پرمیشن لینے کے لیے، اس کے اوپر بھی سماعت ہوئی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس درخواست میں موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ جو میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ ہے، اس کا جو شیڈول ہے وہ 30 اگست کی تاریخ دی گئی ہے، اور اس وجہ سے جو ٹیسٹ کی تیاری ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کا 30 اگست کو پیپر ہوگا ان کو 1 مہینہ ملے گا، اور جن کا 30 سپٹمبر کو ہوگا ان کو 2 مہینے ملیں گے۔ اس وجہ سے یہ خلاف ورزی ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج اس کے اوپر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو وکیل ہے، جو درخواست گزار کے جو وکیل تھے، جو فیمیل اسٹوڈنٹس تھی، ان کے وکیل نے عدالت میں آرگومنٹس کیے۔ عدالت نے ان کی جو درخواست ہے اس کو منظور کرتے ہوئے 23 اگست کو جو درخواست گزار ہے اس کو پاکستان میڈیکل کمیشن کے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ عدالت نے یہ بھی حکم جاری کیا ہے کہ جو 30 اگست کو جو ہونے جا رہا ہے جو ٹیسٹ، اس کی تاریخ بھی چینج کی جائے اور کوئی اور تاریخ دی جائے ٹیسٹ کے لیے۔ پری میڈیکل انٹری ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے کوئی اور تاریخ دی جائے، اور ساتھ درخواست گزار کو کہا ہے کہ وہ 23 اگست کو جا کر جو میڈیکل کمیشن ہے، پاکستان میڈیکل کمیشن، اس کے روبرو پیش ہوں اور وہاں جا کر عدالت کا حکم بھی دیں، اور عدالت کے حکم کی روشنی میں جو پاکستان میڈیکل کمیشن ہے وہ ان کے اعتراضات کو سنے اور قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل درآمد کرے، تاکہ کسی کا بھی نقصان نہ ہو، اور جو ایکویلٹی آف سٹیزن کا کنسیپٹ ہے آرٹیکل 25 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ بھی اس پر بھی عمل درآمد ہو سکے۔ دوسری طرف جو 25A ہے ایکویلٹی آف سٹیزن کا، اس پر عمل درآمد ہو۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اس کیس کے اندر، اور وہ ہے شرجیل میمن کا۔ سندھ ہائی کورٹ میں آج شرجیل میمن کی درخواست پر بڑی اہم سماعت ہوئی ہے، اور سندھ میں شرجیل میمن نے ایک درخواست دائر کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 ریفرنس دائر ہو چکے ہیں شرجیل میمن کے خلاف، اور 2 ہی انکوائریز پینڈنگ ہے۔ اس میں شرجیل میمن نے عدالت سے یہ استدعا کی تھی کہ میری بیٹی کا امریکہ میں ایڈمیشن ہوا ہے، وہ پڑھ رہی ہیں اور مجھے وہاں جانا ہوتا ہے بطور باپ، اس لیے مجھے اجازت دی جائے۔ پہلے شرجیل میمن کی بیوی نے اجازت طلب کی تھی اور ان کا نام ECL سے نکال دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ پلی لی تھی کہ ہمارا فیملی بزنس ہے اور ہم نے بیرون ملک آنا جانا ہوتا ہے، اس وجہ سے میرا نام ECL سے نکالا جائے۔ ان کا نام عدالت نے ECL سے نکالا۔ اب شرجیل میمن کی طرف سے یہ ایک نئی جو کہانی ہے وہ سامنے آئی تھی کہ میرا نام اس وجہ سے ECL سے نکالا جائے کیونکہ میرا بیٹا وہاں پر پڑھ رہا ہے، اور مجھے بیٹی وہاں پر پڑھ رہی ہے اور مجھے وہاں پر جانا ہوتا ہے۔ جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے عدالت سے دوران سماعت کہا کہ اگر آپ شرجیل میمن کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دیں گے تو شرجیل میمن ملک سے باہر چلا جائے گا اور واپس نہیں آئے گا، اور عدالت میں نواز شریف کی مثال دی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو بیرون ملک باہر بھیجا، اور جو مقدمہ ہے، جو کیس ہے، وہ چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر اس پر جو ہے وہ نہ صرف اعتراض کیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ کم از کم جہاں پر اپیل پینڈنگ تھی، جہاں پر ان کا کیس پینڈنگ تھا، ان کو تو انفارم کیا جاتا۔ تو پہلے نواز شریف باہر گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئے، اور اب شرجیل میمن واپس باہر چلے جائیں گے تو وہ واپس نہیں آئیں گے۔ عدالت نے مشروط ان کو اجازت دے دی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ آپ جائیں اور آپ کے خلاف جو 2 ریفرنسز پینڈنگ ہے ان میں آپ جا کر درخواست دیں۔ ٹرائل کورٹ آپ کو اجازت دے گی، جس دن سے آپ کو ٹرائل کورٹ اجازت دے گی اس دن سے 30 دن شروع ہوں گے، اور آپ 30 دن کے اندر اندر پھر آپ کو واپس آنا ہوگا۔ اب ٹرائل کورٹ جو نیب عدالتیں ہیں کراچی کی، وہ آپ جانتے ہیں کہ کہاں روکتی ہیں۔ انہوں نے تو ڈاکٹر عاصم جیسے بندے کو اجازت دے دی تھی، ان کو تو سندھ ہائی کورٹ بھی نہیں جانا پڑا تھا، بلکہ احتساب عدالت کراچی نے اجازت دے دی تھی، اور آصف زرداری بھی انہی احتساب عدالت کراچی میں اپنے کیسز کو ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ اب یہ معاملہ چلا گیا ہے احتساب عدالت میں اور شرجیل میمن احتساب عدالت میں درخواست دائر کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے پرمیشن آ گئی ہے، مشروط پرمیشن ہے، ٹرائل کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ٹرائل کورٹ میں اتنی سکت ہے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے ہوتے ہوئے بھی اپنے ملزم کو باہر نہ جانے دے۔ یہ بڑی اہم تفصیلات ہوں گی، جب اس کیس پر سماعت ہوگی تو وہ آپ کو ہم اس پر انفارم کریں گے کہ آگے کیا بنتا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے غلام ارباب رحیم کا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وزیر اعظم کے مشیر خاص ہیں سندھ کے معاملات کے حوالے سے، غلام ارباب رحیم جو کہ سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں سندھ کے، ان کے قافلے پر آج ٹنڈو محمد یار خان میں حملہ کیا گیا۔ ٹنڈو محمد خان میں حملہ ہوا اور اس حملے میں نہ صرف جو پتھراؤ کیا گیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں کو زخمی بھی کیا گیا۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے اس کیس میں۔ ارباب رحیم جو کہ معاون خصوصی ہیں برائے سندھ افیئرز جو سندھ کے، اس میں وہ آج ان کا گھراؤ کیا گیا ہے اور یہ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے یہ ضلع ٹنڈو محمد خان ہے صوبہ سندھ کا، جہاں پی پی کے مشتعل کارکنان نے ان کے قافلے کا گھراؤ کیا اور ان کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ بعد ازاں واقعہ کے خلاف میڈیا کو بتانے کے لیے ارباب غلام رحیم ٹنڈو محمد خان کے پریس کلب پہنچے۔ وہاں پر پریس کلب کے باہر بھی پی پی کارکنان اکٹھے ہو گئے، انہوں نے جوتے دکھائے اور قاتل قاتل کے نعرے بھی لگائے۔ اور میڈیا رپورٹ کے مطابق اسی دوران پی پی اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے دوران ہاتھا پائی ہوئی، گالم گلوچ ہوئی۔ تصادم کے دوران کئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد پی ٹی آئی کارکنان زخمیوں کو لے کر تھانے پہنچے اور ملزمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست جمع کروائی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ٹنڈو محمد خان میں ارباب رحیم پر جیالوں کے مبینہ تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی شدید مذمت کی اور گورنر نے یہ کہا سندھ آئی جی سندھ کو ہدایت کی کہ آپ اس معاملے پر مقدمہ درج کریں اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کے حلیم عادل نے بھی ارباب غلام رحیم پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ساتھ ہی مراد علی شاہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور مراد علی شاہ نے اس واقعہ کا نوٹس لیا اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ذمہ داران ہوں گے ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ انہوں نے ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ غیر جمہوری ہیں، ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے پر ارباب غلام رحیم کے ساتھ ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو سندھ مافیا ہے یا زرداری مافیا ہے یہ کیسے سارے معاملے سے نپٹے گا جب یہ خود یہ سارے معاملات کرواتے ہیں، جب خود ہر اوفینس اور ہر کرائم کے پیچھے یہ خود ہوتے ہیں، تو یہ کیسے اس معاملے کو رکوائیں گے؟ یہ نہیں رکوائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود پہلے لڑائی کرواتے ہیں اور پھر اس لڑائی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے حملہ کروایا ہے۔ حملہ کروا کے ارباب رحیم کو یہ بتایا ہے کہ آپ سندھ میں یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خاتمہ ہو جائے گا یا پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان فتح کر لیں گے سندھ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے اور زرداری مافیا کے مظالم سے بچا لیں گے، اگر یہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ خواب نہیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ جو یہ خواب دیکھتے ہیں ہم ان کی آنکھیں نکال لیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے رباب کے فیملی کا معاملہ ہو یا وہ معاملہ دوسری طرف جو وہاں پر مختلف میڈیا کے لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی اور جن کو قتل کیا جاتا رہا وہ ہوں، تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کا کیا کردار ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے چیف جسٹس گلزار کے خلاف حد تک امیز جو تقریر کا معاملہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مسعود الرحمان عباسی یہ وہ شخص ہے جس نے پہلے گالی دی تھی اور گالی دینے کے بعد ان کے خلاف یہ مقدمہ چلا تھا۔ مسعود الرحمان کو گرفتار کرنے کے بعد ایف آئی اے نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 16 جون 2021 کو ایک شخص مسعود الرحمان عباسی نے کراچی میں محترم چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف حد تک امیز تقریر کی، جس پر مقدمہ نمبر 44/2021 درج کیا زیر دفعہ 10 11 20 جو الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے اس کے تحت، اور ساتھ جو پاکستان پینل کوڈ کی تعزیرات ہیں سیکشن 500 سیکشن 505 سیکشن 506 109
تعزیرات پاکستان اسلام آباد میں یہ سائبر کرائم سرکل میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزم مسعود الرحمان عباسی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوران تفتیش ملزم کے موبائل سے مختلف افراد سے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے اور متعلقہ ویڈیو بھیجنے کا بھی انکشاف ہوا ہے، جس کی مزید تصدیق کے لیے ان شخصاص کو تفتیش کی غرض سے بلایا گیا ہے، اور جس میں ایم این ایز اور ایم پی اے شامل ہیں، جن میں سے ایک ایم پی اے شامل تفتیش ہو چکے ہیں، جبکہ 4 ایم این ایز نے اسمبلی سیشن کی وجہ سے تفتیش جوائن نہیں کی اور تفتیش جوائن کرنے سے قاصر رہے ہیں، جنہوں نے دوبارہ سمن نوٹس جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔ ایف آئی اے ارکان محترم اراکین اسمبلی سے تفتیش کرنا قانونی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ تفتیش مقدمہ کو قانونی تقاضے پورا کرتے ہوئے مکمل پر حل کیا جائے گا، اور ہم ان کو دوبارہ موقع بھی دیں گے۔ جو پیش ہونا چاہے گا وہ پیش ہوگا، اپنا موقف سامنے رکھے گا، اور اس کے بعد ہم اگلی کارروائی کریں گے۔ یہ جو معاملہ ہے اس میں کل شہلہ رضا بھی پیش ہوئی ہیں، اور ان کو بھی جب دکھایا گیا ہے کہ آپ کو واٹس اپ کیا گیا ہے مسعود الرحمان عباسی کی طرف سے، کیا تعلق ہے ایک لوکل لیڈر کا ایک ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ یا ایک منسٹر کے ساتھ، کیوں آپ کو انہوں نے واٹس اپ کیا ہے؟ جس پر شہلہ رضا نے کہا میں نے تو وہ واٹس اپ دیکھا نہیں ہے، میں نے تو وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں کی جس پر بتایا گیا کہ ہم نے نہیں کی، اس نے آپ کو کیوں سینڈ کی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رابطہ تو تھا، آپ کا نمبر بھی تھا ان کے پاس، اور جس کو وہ ویڈیوز ٹرانسفر کی ہیں، جس سے اس نے رابطہ کیا ہے وقوع سے پہلے بھی وقوع کے بعد بھی، ان سارے لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے بلاول ہاؤس کے جتنے بھی کرتے دھرتے ہیں یہ سارے کے سارے اندر جائیں گے۔ اور میں نے ایک اور بات کی تھی، ایف آئی اے کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ ایف آئی اے جو کام کر رہا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی روشنی میں کر رہا ہے، اور ان کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے جو دھمکی ہیں ان سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ انصاف ہوگا، قانون کے مطابق ان لوگوں کو سزا ملے گی جن لوگوں نے چیف جسٹس گلزار کے خلاف حد تک امیز تقریریں کروائیں اس وجہ سے کہ چیف جسٹس گلزار نے ان کو بے نقاب کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔